بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی آج امت کے ہر فرد کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں اور اخروی نجات کا حاصل بھی۔ کثیر ازواج میں باریوں کی تقسیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ باری سے مقصود یہ ہے کہ کثیر ازواج میں تمتع سے مساوات اور عدل سے کام لیا جائے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں 3 روز قیام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری وقت تمہارے گھر والوں کے درمیان کم نہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں 7 روز آپ کے ہاں قیام کرتا ہوں اور اتنے ہی دن میں دوسری ازواج کے پاس ٹھہروں گا۔ اگر آپ چاہو تو 3 روز میں آپ کے پاس ٹھہروں اور پھر اگلی باری پر آپ کے پاس آؤں۔ اس کے جواب میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ میرے ہاں 3 روز ہی قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وقت تمہارے گھر والوں کے نزدیک کم نہیں۔ مفسرین نے اس کا مطلب یوں لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے دل میں آپ کی محبت اور رغبت کم نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کی اہمیت کم ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری کے لیے 7 شب و روز اور بیوہ کے لیے 3 شب و روز ہیں۔ محدثین نے اس حدیث سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ اگر پہلی بیوی موجود ہو اور وہ دوسرا نکاح کرے تو رخصتی کے موقع پر اس کا حق دیگر ازواج سے فائق ہوگا۔ اگر وہ دوشیزہ ہو تو 7 دن اسے دیے جائیں گے، جبکہ دوسری ازواج کو 7 دن نہیں دیے جائیں گے۔ اور اگر جسے نکاح کیا گیا ہے وہ بیوہ ہو تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس کا خاوند چاہے تو 7 روز اس کے ہاں ٹھہرے اور چاہے تو 3 روز اس کے ہاں ٹھہرے۔ 7 روز بسر کرنے پر دیگر ازواج کو بھی 7 دن ان کے ساتھ بھی بسر کرنے ہوں گے۔ اگر بیوہ چاہے کہ 3 روز اس کے پاس گزارے جائیں تو یہ 3 روز دوسری ازواج کو نہیں دیے جائیں گے، پھر اپنی اپنی باری پر ان کا حق شمار ہوگا۔ عبد المالک بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج
کے مابین عدل کرنا واجب نہ تھا، لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم احسان اصول کو ملحوظ خاطر رکھتے اور عدل فرماتے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جس کو چاہیں ساتھ رکھیں۔ جس زوجہ کو علیحدہ رکھیں اور جب ان کو طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ آپ اسے دیں وہ اس سے خوش ہو جائیں، اور جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے رب تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ امام ابن شہاب زہروی سے روایت ہے کہ حضرت ابن ختیج رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی ایک نوجوان خاتون سے کر لی۔ اس سے قبل محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ قدرے ضعیف ہو چکی تھی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا رجحان اپنی نئی زوجہ کے طرف ہو گیا۔ آپ کی پہلی زوجہ نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا دعویٰ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں عدل اور مساوات اختیار کرو ورنہ کسی ایک کو چھوڑ دو۔ حضرت رافع نے اپنی پہلی زوجہ سے کہا کہ اگر وہ گھر میں ان حالات میں رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 124 انہی دنوں نازل ہوئی، اور اگر کسی عورت کو اپنے مرد کی جانب سے بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ صلح کی کسی قرارداد پر مسالت کر لیں اور صلح کر لیں، اور صلح خوب تر ہے۔ محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے جو قدرے ضعیف ہو گئی تھی، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مسالت کر لی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے ضعیفی کی وجہ سے اپنی باری انہیں دے دی تھی، جس کے باعث نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں 2 دن قیام کیا کرتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔